अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और अगर मूज़ी बीमारियों की बात की जाए तो कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है जो इंसानी जिस्म में तेज़ी से फैलता है। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कैंसर की बरवक्त तशखीस के साथ साथ बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। आज मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। अंदर चल के जानते हैं कि ये हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं डॉक्टर रियाजुर रहमान के साथ मौजूद हूँ जो डायरेक्टर ऑफ पैलिएटिव केयर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैंसर केयर हॉस्पिटल, खुश आमदीद जी। हम जानना चाहेंगे कि ये आगाज़ कैसे हुआ, ख्याल कैसे आया और इस कैंसर केयर हॉस्पिटल को बनाने का मकसद क्या था? बहुत शुक्रिया। हमारे चेयरमैन प्रोफेसर शहरियार साहब, ही इज़ दी चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ट्रस्टीज़। तो बेसिकली ये एक ट्रस्ट है। इतने तवील अरसे में हमने बहुत सारी चीज़ों के अपने जो मरीज़ों को इलाज की ज़रूरत होती है, जो तशख़ीस की ज़रूरत होती है, उसकी कमी महसूस की। एंड वी हैड फीलिंग दैट वी कैन डू बेटर दैन दिस, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सहूलियात का फुकदान था, कुछ ज़ाहिर है बजटिंग भी होती है, तो इसलिए हम वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मरीज़ों के लिए नहीं दे पाए जो हमारा दिल करता था कि जी हम इनकी तशख़ीस में और इनके इलाज में इनको सहूलियात फराहम करें। तो रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर शहरियार साहब का ये विज़न है, ही इज़ द विजनरी। ही सेड कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट देंगे। एंड हमारे दो ही मिशन स्टेटमेंट्स हों। एक ये कि जो मुस्तहक मरीज़ है उसके लिए इलाज फ्री है, जो साहिब हैसियत हैं अपनी हैसियत के मुताबिक डोनेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है। और दूसरी बात ये है कि जी किसी को इलाज से इनकार नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ डिजीज़। तो मुझे बताइए, रोज़ाना कितने पेशेंट्स को आप लोग केटर करते हैं? हमारे ओपीडी में इस वक्त तकरीबन 100 से 150 मरीज़ रोज़ाना आ रहे हैं जी। एंड यू विल बी सरप्राइज कि हमारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, जो कराची से आ रहे हैं, जो पेशावर से आ रहे हैं। अच्छा। तो उनको इस बात का इल्म नहीं है या ना उनके पास नंबर नहीं होगा तो वो टाइम नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। लेकिन whosoever comes here हम उनको देखते हैं, nobody is left unattended। ऑलराइट, तो क्या ये 24/7 है या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं पेशेंट्स जब वॉक इन आते हैं यहाँ पे? जी, क्या सिनेरियो होता है? अच्छा, अभी तो हम ओपीडी कर रहे हैं, सो हम वी आर इन द फेज ऑफ गोइंग टू स्टार्ट एडमिशन। ऑलराइट। हम फिलहाल जो है सिर्फ ओपीडी कर रहे हैं एंड इट हैज़ अ स्पेसिफिक टाइमिंग, 9 बजे से शाम 4 बजे तक। लेकिन जो मरीज़ आ गया है शाम 4 बजे तक उसको देखा जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के बारे में बताइए, इस ट्रस्ट के बारे में बताइए। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो हमने प्लान किया, जो हमने डिज़ाइन किया, दिस सपोज टू बी द लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, अल्टीमेटली इट विल बी द लार्जेस्ट इन एशिया। और हमने 400 से 600 बिस्तरों पे इसको प्लान किया है। सर, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी माइंड में कि एक कैंसर सेंटर में और एक कैंसर हॉस्पिटल में बेसिक डिफरेंस क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में देयर आर 4-5 स्टेप्स, तो जिसमें सबसे पहले तशखीस की होती है कि डायग्नोस्टिक है, स्क्रीनिंग हो गई और दूसरे इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट हो गए, फिर उसकी बायोप्सी होती है। फिर जिन पेशेंट्स में डायग्नोज हो जाए कैंसर है, फिर अल्टीमेटली उनकी सर्जरी होती है, शायद उस पार्ट को रिमूव करना हो, किसी हिस्से को रिमूव करना हो, तो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए भी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर कीमोथेरेपी का सेशन शुरू होता है। 6 महीने तकरीबन वो जारी रहता है, 6 महीने से 8 महीने, और उसके बाद रेडिएशन लगती है, और उसके बाद कुछ लोगों को हार्मोन्स पे और ओरल दवाइयों पे डाली जाती है, और उसके बाद फॉलो अप पे लगते हैं। तो जिनके पास ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हों तो उनको हम कैंसर हॉस्पिटल कहते हैं। तो जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं जी, ये पाकिस्तान का पहला इमरजेंसी कैंसर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। ये 7 बेडेड इमरजेंसी वार्ड है। तो मरीज़ जब इमरजेंसी कैंसर पेशेंट, नॉट एन एक्सीडेंट्स और दूसरे, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी है। तो कैंसर में लोग पूछते हैं कि जी कैसी इमरजेंसी होती है? तो कई दफ़ा रात को इमरजेंसी में मरीज़ ब्लीड कर रहा होता है, या फिर उसको ऐसी कोई पेन इतनी हो रही है, क्योंकि ये बीमारी आपको पता है कि ऐसी है कि ये एक जगह पे नहीं ठहरती है, ये पूरे बॉडी में फैल जाती है, मेटास्टैटिक हो जाती है। तो हड्डियों में चली जाए तो कई दफ़ा हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है, मरीज़ चीखें मार रहा होता है, या फिर जिस्म में जहाँ पे फिंसी फोड़ा है, मैस है, ट्यूमर है, वो गलने सड़ने लगता है, आपको पता है उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है।
فیمیلز میں جو یوٹرائن کینسر ہے کئی دفعہ ان کی ایسی میسو بلیڈنگ ہوتی ہے کہ اگر ایمرجنسی مینجمنٹ نہ ملی تو دے ڈائی ود ان اے فیو آورس. انفارچونیٹلی کینسر پیشنٹس کے لیے کوئی ایمرجنسی ایسی نہیں ہے, وہ جنرل ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے بائی دا ٹائم دے کال این آنکالوجسٹ. اور وہ تو دس ول بی دا فرسٹ کینسر ہاسپٹل ان پاکستان وچ ول بی اسٹارٹنگ انشاءاللہ ویری سون اے کینسر ایمرجنسی. اس کے علاوہ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ کون کون سے یونٹس ہیں, کون کون سے بلاکس ہیں. جی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور وزٹ بھی کرواتا ہوں. جی اس وقت ہم انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر کی بلڈنگ میں کھڑے ہیں. یہ ایک پرپس بلڈ بلڈنگ ہے. اٹ ہیز بین اسپیشلی ڈیزائنڈ فار ایڈوانس کینسر پیشنٹس, advanced stages 3 and 4 which are called palliative patients to give them a concept of home away. ٹھیک ہے. سو جب وہ یہاں آئیں گے تو انہیں ایک ہاسپٹل کی فیلنگ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں یہ کیلیگرافی ہو رہی ہے, اوپر آیتیں لکھی گئی ہیں, یہ اس کی ڈیزائننگ ہے. ایسٹھیٹکلی جو پیشنٹ ہے it will not look like a hospital, so it will look like a 4-star hotel. اس کو ڈیزائن ایسے کیا گیا جی, it has an east wing and a west wing. جو ایسٹ ونگ میں اس میں وارڈز ہیں, دوسرے رومز ہیں, اور یہ جو پیشنٹس ہوں گے طلوع آفتاب کا نظارہ کریں گے. اور جو ویسٹ ونگ میں ہیں یہ رومز ہیں, یہاں پہ 10 رومز ہیں, یہ غروب آفتاب. دیکھیں جی جب مریض بہت زیادہ سیریس ہو, بیڈ ریڈن ہو, اس کو ڈے اینڈ نائٹ کا کانسیپٹ نہیں رہتا ہے, کب صبح ہوئی کب رات ہوئی کوئی نہیں پتہ لگتا ہے. کہ وی آر ناؤ انٹرنگ دی ایسٹ ونگ جس میں یہ وارڈز ہیں, اور یہ ہم اب اس کی گیلری میں کھڑے ہیں, کوریڈور میں ہیں. اور آپ اگر دیکھیے تو یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں, آپ کو کوئی دروازہ نہیں نظر آ رہا ہے, کمروں کے دروازے اندر سنکن ہیں. جو نیشنل کالج آف آرٹس کے گرلز اینڈ بوائز ہیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے جی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ پینٹنگز لگائیں گے, اور کچھ کام انہوں نے وہاں پہ کیا بھی ہے. یہ پیلیٹیو کیئر میں اٹ از نون کہ جی دا پیشنٹ ہو از ان اسٹیج 4 اینڈ ہیز اے شارٹ ٹائم ٹو لیو, اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو ویدر آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ, صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہیں جی, کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن ہو. اور کئی دفعہ اتنی زیادہ اس کے ذہن میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو ڈینائل میں بھی ہوتا ہے, اپنے آپ کو بلیم بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت برا انسان رہا ہوں, مجھے سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, یہ جو میری بیماری ہے, جو مجھے درد ہو رہی ہے, اتنی شدت کی درد ہے, شاید میری مغفرت ہو جائے اس تکلیف کو برداشت کرنے سے. تو کئی دفعہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی درد جو ہے نا ٹھیک ہو. آپ حیران ہوں گی کہ جی ہم مریضوں کو دوائیاں دے ہی جا رہے ہیں, اوور لوڈ کر رہے ہیں, مختلف ایڈ کرتے ہیں, ڈوزز بڑھا رہے ہیں, اور ہم جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں درد ابھی بھی بہت زیادہ ہے. تو دیٹ از ایکچولی اے مینٹل پین, سو اٹ از ناٹ فزیکل پین. تو جو پین ہے نا اس کی بہت ساری اسپیکٹس ہیں, ایز اے فزیکل پین اینڈ ایز اے مینٹل پین. تو یہ مینٹل پین کے لیے ہم ڈائیورژن ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں پیلیٹیو کیئر میں, اور ساری دنیا میں یہ رائج الوقت ہے کہ جی ٹو ڈائیورٹ یور دیئر اٹینشن, اتنا زیادہ اس کو ایبزارب کر دو اس میں کہ وہ ڈھل جائے, وہ اپنی پین کو بھول جاتا ہے. یہ نا ہم ریڈیشن بلاک میں کھڑے ہیں, اور میں آپ کو پہلی مشین دکھا رہا ہوں, اسے سیمولیٹر کہتے ہیں. اس سے جو مریض کے جسم میں جو ٹیومر ہے, جس حصے میں بھی ہے, چاہے دماغ میں ہے چاہے سینے میں ہے, اس کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور پوری پلاننگ اس پہ ہوتی ہے کہ کس اینگل سے کہاں سے دیں تاکہ کسی اور آرگن کو کسی اگر ڈیمیج نہ ہو. جیسے کہ اگر چیسٹ میں ہے تو ہارٹ کو نہ لگے, لنگس کو نہ لگے, اور بہت ڈفرینٹ اینگل سے. تو اس سے ساری امیج لے کے ہم اگلے مشین میں بھیجتے ہیں. یہ مشین تقریباً کوئی 8 کروڑ کی ہے جی. صرف اس نے سیمولیٹ کرنا ہے, سیمولیشن آپ سمجھتی ہیں نا کہ جی اس کو سیٹ اپ کرنا ہے کہ جی کس جگہ پہ, اور وہ لے کے وہ آگے بھیج دے. تو میں آپ کو اگلی مشین دکھاتا ہوں جس پہ پھر ہم ٹریٹمنٹ پلاننگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ریڈیشن سے کہاں ہٹ کرنا ہے. ٹریٹمنٹ پلاننگ سسٹم ہے جی ہمارا. وہاں سے امیج ہم سیمولیٹر سے لے کے ان کے پاس بھیجتے ہیں. یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر ہے, کروڑوں روپے کی یہ سافٹ ویئر ہے. اس پہ پھر یہ پلاننگ کرتے ہیں. شاہد صاحب آپ بتائیے گا آپ کیا کرتے ہیں. یہ جو امیج ہمارے پاس وہاں سے سیمولیٹ ہو کر آتا ہے, تو اس میں پھر ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کس پارٹیکولر ایریا پر کینسر ہے, اور پھر وہاں پر اس پارٹیکولر ایریا پر پن پوائنٹ ریڈیشن لگائی جاتی ہے, باقاعدہ ریڈیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر کینسر سیل کو وہاں پر کل کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگی, واٹ نیکسٹ. اس کے بعد پھر یہی امیج سارا کچھ جو ہے نا یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے, یہاں سے یہ مشین میں فیڈ ہو جائے گا. ہماری بڑی جدید مشینیں ہیں, یو ول بی ویری ہیپی. عوام کے تعاون سے یہ سب سے بڑا ریڈیشن ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں جی. یہ ہماری پہلی مشین ہے, ٹریٹمنٹ مشین ہے جس کو کوبالٹ 60 کہتے ہیں. یہ ایک بنکر میں لگائی گئی ہے. بنکر کی دیواریں بہت ہی موٹی ہوتی ہیں تاکہ یہ ریڈیشن باہر نہ جائے, کسی اور کو نقصان. یہ لیڈ کے ڈورز ہیں,
انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے وہ کہتے ہیں دس از اے ورک ہاؤس. اس پہ آپ ایک دن میں 100 مریض بھی کر سکتے ہو. آپ کو یہ ہماری 3rd مشین ہے, یہ اس کی انرجی لیول اور ہائر ہے, اور اس کو لینئر ایکسلریٹر کہتے ہیں. یہ دنیا کی بیسٹ کمپنی امریکن میک ہے, امریکہ سوئٹزرلینڈ میں بنی ہوئی ہے, ویرین کمپنی ہے, اور یہ تقریباً کوئی 22 کروڑ کی مشین ہے. اس پہ بھی ٹریٹمنٹ ٹوٹلی فری کرتے ہیں ہم مستحق مریضوں کے لیے, اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈونیشن دے دیتے ہیں تھوڑی سی. اس پہ دوسرے ہاسپٹلس میں ٹریٹمنٹ کے لیے تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. مختلف جگہوں پہ مختلف ریٹ ہے. ہم اس پہ جو مستحق مریض ہیں 0 ایک پیسہ نہیں لیتے ہیں, پرچی بھی نہیں بنتی ہے, اور جو صاحب حیثیت ہیں انہیں ہم کہتے ہیں آپ ڈونیشن دے دیں. تو ہے نا, یہ ہماری 5ویں مشین ہے. یہ اس سے بھی جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس سے بھی ہائی انرجی کی ہے. اس کو ڈیول انرجی کہتے ہیں. یہ 16 to 18 MeV لینئر ایکسلیٹر ہے, اور دنیا کے بیسٹ سینٹرز میں یہ بھی مشین ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس 7 بنکر ہیں اور 6 مشینیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. لوگوں سے جو اس وقت آپ کو دیکھتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی, میں یہ کہوں گا پاکستان کے عوام سے, پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 3.5 ارب روپیہ ابھی تک اس پہ لگ چکا ہوا ہے. میں پاکستانی عوام کا, مخیر حضرات کا جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور عوام سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہمارا ہاتھ پکڑیں اور باقی ہسپتال بھی مکمل کریں, تاکہ تمام سروسز ہم اس میں شروع کر دیں. ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے, لیکن یہ ہسپتال ہوگا, اور آپ کے تعاون سے صدقہ جاریہ کے طور پہ ٹریٹمنٹ جاری رہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے اپیل کروں گی کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ آپ جتنے بھی لوگ کینسر میں مبتلا ہیں ان کے لیے امید بنے. بہت شکریہ.